اب کیونکہ چشتیہ سلسلہ کا ایک عروج جو ہے وہ حضرت خواجہ غریب نواز خواجہ بزرگ حضرت معین الدین حسن چشتی اجمیری غریب نواز سے ہوتا ہے جی، اور پھر جو ہے وہ حضرت قطب الدین بختیار کاکی ہیں، حضرت بابا فرید الدین مسعود گنج شکر ہیں، حضرت علی احمد صابر کلیری ہیں، حضرت نظام الدین محبوب الہی ہیں۔ تو اس وقت کے ہندوستان کو آپ دیکھیں اور آج کے بھی ہندوستان کو دیکھیں تو وہاں پر ایک جو ہے وہ ضرورت تھی جی، تو انہوں نے فوکس جو ہے وہ اسی چیز پر جو ہے وہ کیا کہ خدمت خلق کے ساتھ جو ہے وہ لوگ جائیں۔ کیوں خدمت خلق کے ساتھ جائیں؟ کیونکہ وہاں پر ذات پات کا نظام تھا جی، وہاں پر شودر تھے، وہاں پر برہمن تھے جی، وہاں پر کشتری جو ہے وہ تھے، وہ لوگ تو ایک جگہ سے پانی ہی نہیں پیتے تھے نا جی جی، تو وہاں پر ان کو ٹریننگ دینا مقصود تھا کہ آپ بندے کے پتر بن کے انسان بھی بنے۔ یہ برہمن ہی جو ہے وہ رہے ہوئے ہیں، وہ مسلمان تو ہو گئے تھے جی، لیکن ابھی وہ اس تربیت سے گزرے نہیں تھے، کیونکہ صدیوں سے وہ جینز میں ایک چیز چلی آ رہی ہے، ایک چیز کلچر میں جو ہے وہ آ رہی ہے۔ تو نہ صرف یہ مقصد تھا کہ ان کو کھلایا پلایا جائے، بلکہ یہ مقصد بھی تھا کہ ان کی تربیت بھی کی جائے اور ان کو اس سطح کے اوپر لایا جائے جہاں پر انسانیت کی برابری کا درس جو ہے وہ اسلام دیتا ہے۔ تو اسلام اس وقت تک آپ کا مکمل ہی نہیں ہوتا جب تک آپ کے اندر تکبر ہے جی، تکبر تو خدا تعالیٰ کی ذات کو جو ہے وہی جچتا ہے نا جی۔ تو اس زمانے میں اور اب تک بھی ہمارے ہاں کلاس سسٹم اس قسم کا ہے جی کہ چودھری جو ہے وہ کسی مسلی کے ساتھ نہیں بیٹھتا، مسلمان بھی ہو گئے ہیں پھر بھی۔ تو چشتیوں نے زور اس کے اوپر صرف اس وجہ سے نہیں دیا کہ یہ ایک سوشل ورک ہی ہے، سوشل ورک تو دوسرے سلاسل نے بھی جو ہے وہ جاری رکھا۔ اب کیونکہ چشتیہ سلسلہ جو ہے وہ تعداد میں اور اپنی فالوورشپ میں ہندوستان کے علاقوں میں سب سے زیادہ ہے جی، تو وہاں پر اس کو اس لیے بھی تربیت کے حوالے سے بھی اس کو زور جو دیا گیا وہ دونوں طرح سے تھا کہ ایک تو انسانیت کی خدمت ہو جی، انسان کی خدمت ہو اس حوالے سے کہ یہ میرے خالق کی بنائی ہوئی مخلوق ہے، اور اگر میں اس مخلوق کی خدمت کرتا ہوں تو میں خالق کا قرب حاصل کرتا ہوں۔ ایک پہلو یہ آ گیا، دوسرا پہلو یہ آیا کہ وہ میرے اندر کا جو بت ہے جو مجھے پوری طرح اسلام کے دائرے میں داخل نہیں ہونے دے رہا، اس میں کو بھی مارا جائے جی، اس برہمن کو بھی جو ہے وہ بھی توڑا جائے اور سب انسانوں کو جو ہے وہ برابری کی سطح کے اوپر جو ہے وہ دیکھا جائے۔ تو اس حوالے سے یہ زیادہ ہوا کہ چشتیہ بزرگوں نے بار بار جو ہے وہ اپنے فالوورز پر، اپنے معتقدین پر، اپنے متوسلین پر اور مریدین کو جو ہے وہ اس تربیت میں سے گزارا تاکہ ان کی اندر کی صفائی بھی ہو اور خدمت خلق کر کے وہ خدا کا قرب جو ہے وہ بھی حاصل کریں۔ تو اس وجہ سے ہمیں زیادہ نظر آتا ہے جی، کیونکہ وہ وہاں پر اس وقت جو ہے وہ ضرورت تھی۔ اور اب جو میں نے آپ کو یہ کہا کہ اگر وہ چشتی جو ہے وہ کسی ایسی جگہ پر چلا گیا جہاں پر یہ دونوں صورتحال ہی نہیں ہیں، اب ہم جس ویسٹ میں اس وقت بیٹھے ہیں یہاں پر تو وہ ایکویلٹی کا سسٹم ہے نا جی، اور یہاں پر جو ہے وہ کھانا پینا بھی لوگوں کو جو ہے وہ زیادہ بہت کم سے جو ہے وہ ہوم لیس ہیں، تو یہاں پر خدمت خلق کیسے ہو بھائی جی؟ یہاں پر خدمت خلق کی دوسری موڈز جو ہیں وہ اپنائی جائیں گی۔ یہاں پر خدمت خلق کیا ہے؟ یہاں پر ایک انفرادی معاشرہ ہے جہاں پر کوئی کسی کی نہیں سن رہا، ہر کسی کو اپنی پڑی ہے جی، تو یہاں تو کسی کا دکھ درد سننا جو ہے وہ خدمت خلق ہے جی، کسی سے محبت سے پیش آنا اور محبت سے ملنا، وہ آپ سے لے کچھ نہیں رہا جی، تو خدمت کو صرف یہی تصور کر لینا کہ میں نے کسی کو فیڈ کرنا ہے جی، یہی نہیں ہے۔ اب ایک ایسا شخص جو تنہا ہو چکا ہے جی، جو اپنے ایمان اور عقیدے سے ہٹ چکا ہے، اسے کوئی ایسی بنیاد نہیں مل رہی کہ جس کے اوپر وہ زندگی کے معنی تلاش کرے، تو یہاں پر خدمت خلق یہ ہوگی کہ آپ اپنے دین کو، اسلام کو اپنے ایکشنز میں ظاہر کریں، آپ وہ چلنے لگ جائیں اور آپ سے اخلاقیات کا وہ درس جو ہے وہ پائے
جو درس کفار نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اخلاقیات سے جو ہے وہ پایا تھا جی۔ تو یہاں پر خدمت خلق آپ کی جو ہے وہ یہی ہے کہ آپ مکمل اپنے آپ کو اور اپنی اخلاقیات کو جو ہے وہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت کے مطابق جو ہے وہ ڈھال دیں۔